اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جس طرح ہم میری پہچان میں عنوان منتخب کرتے ہیں، اور ایسا عنوان جو اصلاحی ہو، جس پہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی بھی رہنمائی کر سکیں اور آپ کی بھی کہیں نہ کہیں رہنمائی کا سبب بن سکیں۔ آج جناب ہم ایمان و یقین پر بات کریں گے، اور جیسا کہ ہم بچپن سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ اب ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں جناب، کہ ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تو کیا جب ہم کسی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ایمان تو ہے ہمارا اس بات پر کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یقین اور بات ہے۔ اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا جناب، اس وقت اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین کامل ہو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو پھر ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ پروردگار عالم میرا مددگار ہے، وہی کارساز ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، وہی ہماری مدد کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو یہ یقین ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا ایمان کے جو تقاضے ہیں، کیا ان کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ تو افسوس کے ساتھ ہمارے اندر سے جواب آئے گا کہ نہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو ایمان اور یقین پر آج بات کریں گے، بہت ہی روحانی، علمی اور فکری گفتگو آج کی بزم ہوگی، تو آخر تک اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مہمان شخصیات جناب جو آج کی بزم میں بھی رونق افروز ہیں، ان کو آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ ARYQ TV پر کئی برس سے اپنی علمی خدمات انجام دے رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور جناب ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہے، فروغ دین میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور بہت تندہی سے اپنا کام کرتی ہیں ماشاءاللہ، ہر موضوع پر بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمہ بھی ہیں ماشاءاللہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے سعدیہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت دعائیں آپ دونوں کے لیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ایمان و یقین آپا آج کا ہمارا موضوع ہے، یقین کی حقیقت، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آپا کس انداز سے آیا ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ذکر کیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سے بات شروع ہوئی کہ متقی لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی کا اختتام ہوتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم یقین کو پالو۔ اب یہ بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان بذات خود بھی یقین کا نام ہے، کہ اللہ پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ فرق کیا ہے؟ ایمان اور یقین کو ہم الگ الگ کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایمان تو آپ کو بن مانگے ملا ہے، آپ کے کانوں میں پڑا، آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ نے کلمہ سنا، کلمہ پڑھا، بڑوں نے بتایا، تو ایمان مل گیا آپ کو، اس کا نور ملا ہے آپ کو۔ اس میں جب یقین تب آتا ہے جب آپ کسی بات کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تین چیزیں اس میں آتی ہیں، علم، فہم اور قلب۔ ان تینوں کا جب استحکام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بارے میں آپ نے تحقیق کی، آپ نے کسی امر کو پائے ثبوت تک پہنچا دیا، اس کی حقیقت تک پہنچ گئے آپ، پھر آپ کے فہم، آپ کے دماغ، آپ کی عقل نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ علم، پھر فہم، پھر تیسری چیز آئی، قلب نے اطمینان پکڑا کہ ہاں واقعی
اب یہ جب تینوں چیزیں ہم آہنگ ہوتی ہیں صحیح، تو یقین حاصل ہو جاتا ہے. بے شک. گویا ایمان کا مغز، اس کی حقیقت، اس کا جوہر یقین ہے. صحیح. اب وہاں بھی دیکھیں اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو. اب بندہ عبادت تو کر رہا ہے، بندے کے پاس ایمان تو ہے، تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. مگر فرمایا کہ عبادت ایسی کرو کہ یقین تک جا پہنچو. یعنی تمہیں اللہ پر جو بھروسہ ہے تمہارا اتنا کامل ہو جائے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، ایمان میں کامل ہو جاؤ. دیکھیں جب یقین آتا ہے تو شک شبہ زائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اور یہ یقین ہم کیسے حاصل کریں؟ کیا طریقہ ہو کہ ہم ایمان سے یقین تک کے سفر کو جا سکیں؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک میں آپ بتانا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ سے محبت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، بھروسہ رکھو اس پر، توکل. ان تین چیزوں پر اخلاص نیت کے ساتھ مسلسل جمے رہو، ڈٹ کے رہو. محبت کرنی ہے اپنے رب سے. میرا رب میرا محبوب ہے، میرا معبود ہے، میرا مطلوب ہے، میرا مقصود ہے. دہراتے رہنا، دہراتے رہنا. آئی لو یو کے ایک میسج بھیجنا اس رب کو، اور بڑی دل کی عطا گہرائیوں. پھر اطاعت، بدن اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہو، جسم ہر لمحہ کہ کہیں رب کے حکم سے میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، کبھی غلطی سے ادھر چلا بھی گیا تو واپس آ جاؤ. تو اطاعت میں لگے رہنا دن رات، صبح شام، کہ کہیں اس کے راستے سے ہٹنے نہ پاؤں. پھر توکل کہ بھروسہ ہے میرا اللہ پر. تو جب یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کا یقین بڑھنے لگ گیا. پھر سورہ تکاثر میں جو یقین کی اقسام علماء نے بیان کی ہیں، جن کا ذکر آتا ہے کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یہ پہلا ہے کہ تم نے جانا اپنے علم سے یا کسی دوسرے کے علم سے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے. پھر ہے کہ تمہاری آنکھ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اور مشاہدے سے تم حق الیقین اس تک پہنچ گئے کہ تم نے اب حق کو پا لیا، اب تم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اب سورہ بقرہ کی جس آیت کا میں نے ذکر کیا اس میں بھی دیکھیں تو الذین یؤمنون بالغیب سے بات شروع ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا ذکر ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون، وہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں شکرانے کے طور پر. انہیں پتا ہے یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کی راہ میں کیوں نہ کھول کر دوں. وہ پہلے اس نے دیا تو پھر بھی دے گا. تو یہ اب بھروسہ ہے نا. تو اب نماز بھی قائم ہو رہی ہے، پھر رزق بھی اس کی راہ میں دیا جا رہا ہے. پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب جو آپ پر نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں. جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. توریت، زبور، انجیل آئی تھی، اب ہمارے لیے قرآن ہے. اور اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب آخرت پر ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن جواب دینا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس نور کی آبیاری ہے. وہ جو میں نے کہا نا ایمان بن مانگے ملا، وہ نور کا پودا جو لگا تھا، آبیاری اس کی ہوئی اطاعت سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، عمل سے، اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت، قرآن سے محبت. یہ بنیادی چیزیں تھیں. اب ان سب چیزوں نے انسان کو یقین تک پہنچا دیا. پھر فرمایا جب یقین پہ پا لیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اب کامیابی تمہاری ہے، اب ہدایت تمہاری ہے، اب اس مسند پر تم بیٹھ گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی پھر وہ کیفیت کہ جب عبادتوں میں وہ لذت حاصل ہونے لگے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تو پھر ہر بات میں، ہر کام میں ہمیں یہ لذت حاصل ہوگی کہ وہ مالک ہے ارض و سما کا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی پھر ہماری عبادتوں کی. جناب سعدیہ آپ موجود ہیں. اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، مکمل یقین، اس کی فضیلت آپ بیان کیجیے گا، اور ایمان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے نا وہ بھی بیان کیجیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپا کی جانب سے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ ایمان و یقین در حقیقت ہے کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھنا. جب انسان کے دل میں کامل یقین ہونا، اس کے اندر ایمان کی اتنی پختگی ہو کہ ایمان تقاضا کرتا ہے نا کہ
ایمان یقین کے بغیر مکمل نہیں ہے، وہ اس کا ایک بنیادی وصف ہے یقین۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ابھی سورہ تکاثر کی بھی جس طرح سے تینوں قسمیں سورہ تکاثر میں جو بیان ہوئی ہیں کہ انسان کو علم تھا، اس نے یقین رکھا، پھر اس پر حق ہے اس کا، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتا ہے تو اس کو کئی پیرائے میں دیکھتے ہیں ہم، کچھ پیرائے ہم اٹھاتے ہیں، یوں تو بہت فضیلت ہے، لیکن ہم چند نکات اٹھائیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلا نقطہ یہ ملتا ہے کہ جب وہ رب پر کامل یقین رکھتا ہے تو اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ کیا بات، اور اطمینان قلب اسے اسی وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے نا وہ، تو پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ہر چیز پر ایمان لایا، تو اب اس کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں اور میرے تمام معاملات اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے نا، اطمینان قلبی اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ اب ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے سامنے جتنی مشکلات آتی ہیں پھر اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ ہر طرح سے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، تو میں ہر مشکل سے ٹکرا جاؤں گا، وہ رب گزارنے والا ہے، وہ رب مجھے گزار دے گا۔ اور جب وہ مشکلات کا سامنا کرے گا تو پھر اسے کیا ملے گی؟ کامیابی کی راہ مل جائے گی، کہ اللہ رب العزت اسے انعام یافتگان کی فہرست میں ایسے شامل کرے گا کہ وہ ان کی راہ پر چلے گا تو کامیابی ہی کامیابی اس کو ملتی رہے گی۔ اور جب وہ رب کے لیے اس پختہ یقین رکھتے ہوئے رب پر اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اس کے گھر میں بھی برکت، اس کے رزق میں بھی برکت، اس کے تمام معاملات میں برکت، اس کے وقت میں برکت، کیونکہ اس کا پھر توکل اللہ رب العزت پر اتنا گہرا ہو جاتا ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ اس رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی دربار ہے کہ جہاں مجھے جھکنا ہے، اور ان تمام معاملات سے گزرتے ہوئے پھر وہ آخرت کی کامیابی ایسے پائے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رضائے الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس حال میں اس جہاں سے گیا کہ وہ یہ مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت قرار دے دیتا ہے، اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت آخرت میں بھی وہ فضیلتیں دے رہا ہے، اس جہاں میں بھی اسے کامیابیاں دے رہا ہے۔ پھر جو آگے بات ہے کہ ایمان اور یقین کا تعلق کیا ہے، تو دیکھیے ایمان اور یقین دونوں آپس میں بہت دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت اس کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں، زبانی کہنا کافی نہیں ہے، جب تک دل آپ کا نہ مانے، آپ کو کسی چیز پر آپ پختہ یقین اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کا دل نہ مانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، اللہ رب العزت پر یقین جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا کہ ایمان کہ یہ جو یقین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور پھر جب یقین کی بنیاد ایمان ہے تو ایمان پھر عمل کا تقاضا کر رہا ہے آپ سے کہ اب آپ عمل کریں، اور پھر یہ یقین ایمان میں پختگی لا رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ کہ جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جب تک ان میں عمل نہیں آئے گا، اس میں پختگی نہیں ہوگی، یہ معاملات کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت پر کامل یقین بھی ہو، اور پھر ایمان و یقین کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ ایمان ہے تو یقین کے ساتھ ہے کہ یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت ہی خوبصورت انداز سے سعدیہ آپ نے ایمان اور یقین کے تعلق کو بیان کیا۔ مزید اس پر کلام کریں گے، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج کی بزم میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے ایمان اور یقین، اور یہی تو ہماری زندگی کی کل اساس ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ، سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو دونوں ہی کی جانب سے ہوئی، اور ایمان دل میں جب پختہ ہو جاتا ہے نا تو ایک حشاش بشاش چہرہ آپ کے اعمال میں بھی وہ نظر آتا ہے، آپ کی نیت کے ساتھ ساتھ ہر عمل میں آپ کے یہ یقین نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بلکہ سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پر یقین کی کیا کیفیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے اللہ نے انعام یافتگان میں سب سے پہلے انبیاء کو رکھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انبیاء جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، فائز۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ چنے گئے ہیں کہ نبوت
کسی کو اپنے عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ وہ چنیدہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین نبی کریم علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اب انبیاء کا آنا دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم سے چنے ہوئے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، تو ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ تو ہر چیز کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو انسان ان مراحل سے گزر کر حق الیقین تک جا رہا ہے، وہ حق الیقین کے بھی اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، کیونکہ جو چیزیں ان پر آشکار ہیں وہ عام بندہ نہیں جانتا۔ تو ان کی جو اوصاف یا ان کی جو خصوصیات ملتی ہیں تاریخ میں آپ دیکھیں تو اطاعت الہی، ہر لمحہ ان کا رضا الہی کے لیے اطاعت میں ہے، وہ کسی لمحہ اس سے خالی نہیں ہے۔ پھر تسلیم و رضا کا پیکر ہے، کیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑکتی آگ جس کے شعلے دور دور تک جا پڑے ہیں، وہ اس کی حدت جا رہی ہے مگر ایک لمحے کو ڈگمگائے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یقین کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، بے خطر اس میں کود پڑے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حکم آ گیا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، جلانا نہیں ابراہیم کو، ابراہیم کو معلوم ہے میرا رب جانتا ہے۔ اسی طرح اب فدیناہ بذبح عظیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حکم ہوا تو قربان کرنے کے لیے لے کے چل پڑے۔ تو کوئی چیز مانے نہ ہوئی، تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ پھر جو خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر، مصائب کے پہاڑ بھی، آلام، مشکلات، اور دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے سب کچھ لے لیا، مال اولاد سب کچھ لے لیا گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ فقط اللہ کے اس ذکر میں رہتے تھے، اور جسم بھی ایسے ہو گیا تھا بیماری سے، اللہ نے حکم دیا، شفا مل گئی۔ تو صبر کو اس کمال تک لے گئے، شکر کو اس درجے تک لے گئے، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے ساری چیزیں واپس لوٹا دی۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تو ہر ایک کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ سورہ یوسف موجود ہے، سورہ انبیاء، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، اور ان میں اتنے خوبصورت انداز سے تذکرے کیے گئے ہیں۔ اور خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا طائف میں جانا، لوگوں تک بات کو پہنچانا، یہاں تک کہ وہ پتھر مارتے ہیں، پنڈیاں خون سے بھر جاتی ہیں، مگر پھر بھی رحمت اللہ العالمین کی زبان مبارک پر دعا ہے، اور یقین اس حد تک ہے کہ ابو طالب آ کر کہتے ہیں کہ وہ کفار جو کہتے ہیں تو آپ سوچ لیں، تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس حکم سے باز نہیں آؤں گا، اس کو دین کی تبلیغ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہی تو ہے۔ تو تسلیم و رضا ہے، ایک عجب انداز ہے جذبوں کا، محبتوں کا، اطاعت کا، صبر کا، شکر کا، اس کمال درجے پر انبیاء میں ملتا ہے۔ تو ہم اگر ادھر ان کی سیرت صرف پڑھتے ہی رہیں محبت سے، تو اس کی کرنیں ہم میں آ جائیں، تو ایک کرن بھی آ جائے، وہ ہے نا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو۔ اور اللہ کے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے، جنہیں اللہ نے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ شیب ابی طالب میں آبا بظاہر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر ہجرت مدینہ، پھر غار ثور میں ٹھہرنا، وہ سر پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت پر جو مکمل یقین ہے، کامل بھروسہ ہے سعدیہ، اور جس طرح ہم بار بار بات کریں نا اللہ پر یقین کی، ایمان کے اور یقین کے ساتھ اس کے تعلق کو جس طرح سے آپا نے بھی جوڑا بہت خوبصورت انداز سے، فائدے ہی فائدے ہیں، ثمرات ہی ثمرات ہیں، ان کے فوائد پر، ان کے ثمرات پر آپ بات کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر ہم فضیلتوں کو دیکھیں، ابھی جس طرح آپا نے بھی بیان کیا، تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری فضیلتیں پتہ چلی اور فائدے پتہ چلے اللہ رب العزت پر یقین کے. تو ان میں سے کچھ نکات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت پر جب کامل یقین ہوتا ہے تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العزت پر آپ کامل یقین رکھتے ہیں تو پھر ذہنی سکون بھی آپ کو عطا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ذہن کو اتنا پرسکون رکھتا ہے کہ آپ کو صرف اس ذات پر بھروسہ ہے کہ اگر اس نے میرے لیے کہیں پر برائی نہیں رکھی تو کوئی پوری قوم بھی اگر میرے پیچھے لگ جائے تو میرے حصے میں برائی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت پر اتنا کامل یقین وہ رکھے. پھر دیکھیں جب ذہنی سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، تو پھر اخلاق کی بلندی آتی ہے اس شخص کے اندر کہ وہ ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے اور میں تم میں اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور آپ کو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ ہر قدم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا مددگار بن جاتا ہے ہر معاملے میں. پھر آپ کے اندر اخلاق کی بلندی آتی ہے، آپ سب سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نا آپ کے رزق میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ایک حسن اخلاق کی ایک وہ نہیں کہتے کہ ایک پکچر سامنے آ رہی ہے، آپ کی وہ پکچرائز ہو رہی ہے وہ چیز کہ یعنی جب کوئی اللہ رب العزت پر اتنا کامل بھروسہ کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جیسے صبح پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن رات کو بھرے ہوئے پیٹ سے آتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت پر اتنا کامل یقین ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے نکلیں لیکن اس کی راہ میں آپ محنت کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو خالی نہیں لوٹا سکتا. پھر انسان مشکلات کا بھی سامنا کر رہا ہے. پھر یہ وہ ساری منازل ہیں جسے وہ طے کرتے ہوئے جب وہ آتا ہے اور وہ ان سارے پیرایوں سے گزرتا ہے، یہ اس کو فائدے مل رہے ہیں. پھر وہ مایوسی سے بچتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف جانے سے بچتا ہے، وہ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے. پھر وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے. یہ وہ فائدے اس کو نصیب ہو رہے ہیں اللہ رب العزت پر یقین رکھنے سے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو جب وہ رحمت کے آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی منازل میں آسانیاں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں میں سرخرو ہے رب کی رضا کے لیے اور آخرت کی منازل کے لیے. تو کیا ہی بات کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ہے، اس کی رحمت اعلیٰ اتنی بلند ہے کہ وہ جس طرح چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیں نیکی کے 16 سے لے کر 666 درجے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر دے دے. تو اللہ رب العزت عطا کرنے پر قادر ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے. شرط کیا ہے کہ ایمان میں تم ایسے پختہ ہو جاؤ، اتنے یقین کامل کے ساتھ ہر قدم اٹھاؤ کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس رب کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. تم اس کی بارگاہ میں جھکو گے، وہ تمہیں تمہارے جھکنے پر سرخرو کر دے گا. اور اگر تم اس کی بارگاہ میں جھکنا بھول گئے تو پھر تم ذہنی آزمائش میں بھی رہو گے، تم رزق کے لیے بھی پریشان رہو گے، تم مشکلات میں بھی گھرے رہو گے، تم کامیاب بھی نہیں ہوگے. لیکن اگر اس بارگاہ میں چلے گئے تو پھر ہر چیز کا اطمینان، ہر چیز کی آسانی، ہر چیز کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور ہم نے یہ بھی پڑھا مفہوم کچھ آیات کا اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ مجھے پکار رہا ہے اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو وہ رب کائنات سنتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ پکاریے کہ وہ سنتا ہے، وہ آپ کی فریاد کو سننے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آپ جب اس سے مدد مانگے تو یہ یقین کر لیجئے کہ وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ یقیناً میری مدد فرمائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب ایمان اور یقین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور ایمان، اللہ پر ایمان، بھروسہ اللہ پر. کیسا ایمان کہ یقینی طور پر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے. اگر یہ یقین اور یہ ایمان اس طرح سے ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو جس طرح سے ہم اعمال اپنے پورے افعال بجا لاتے
چاہتے ہیں زندگی میں اور دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس پر احتیاط برتیں گے، کیونکہ ہم علیحدہ نہیں کر سکتے جناب، ایمان کو اعمال سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایمان کو اخلاق سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ اٹھے، صحابہ نے فرمایا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں اس یقین کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسے کو متزلزل کرنے والی وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ ہمیں بتائیے گا، اور ہم کیسے ان چیزوں سے بچیں یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور فرمایا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دیں، برائی بھی ہے اس کے اندر، اچھائی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو شریعت کا مکلف ایک انسان، ایک مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اب یہ عاقل و بالغ ہونے تک اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اس کے اندر کون کون سی اخلاقی برائیاں پھیل چکی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر تو میلان اس کا دنیا کی طرف رہا زیادہ تو اس کے اندر خود غرضی آ گئی، اس کے اندر شیئرنگ کی وہ نہ رہی، کیفیت نہ رہی، اس کی وہ عادات اس پر غالب آ چکی ہیں۔ اب جب وہ عادات غالب آ چکی ہیں تو اب وہ نماز بھی بے روح ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس سے اس کا یقین پھر نہیں پہنچ سکتا۔ اسے اپنے اندر کی برائیوں کو خود نکالنا ہے، کانٹوں کی طرح خود اپنا احساس کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، اس کی جو عادات ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جب تک وہ اپنے اندر کو نہ بدلے، باطن کو نہ بدلے تو ظاہر پر اس کے اثرات جو ہیں وہ تب متمکن ہوں گے، تب یقین کی طرف وہ جا سکے، ورنہ وہ اس کا یقین متزلزل رہے گا۔ پھر دیکھیں ایک تو علم ہے جو آپ کو حقیقت تک لے جاتا ہے، اگر آپ کی حسن نیت ہے، آپ یہ خیال رکھتے ہیں، ہم نے شروع میں کہا یقین تک پہنچتا ہی بندہ تب ہے جب دماغ، عقل، علم اور قلب تینوں ہم آہنگ ہو گئے۔ لیکن اگر اس نے علم کی حقیقت تک رسائی کے لیے نہیں حاصل کر رہا، وہ اس میں اعتراضات نکالنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہی علم اس کو شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے، یہی علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا العلم حجاب الاکبر، یہ اسے یقین تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، فلسفوں میں الجھائے گا، شکوک و شبہات میں ڈالے گا، جس سے یقین اس کا متزلزل ہوتا رہے گا۔ پھر آپ کے ارد گرد کی صحبتیں کیسی ہیں؟ وہ صحبتیں آپ کی بری ہیں، وہ آپ کو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، تو یہ آپ کا یقین کبھی حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یقین والے ہیں ان کے پاس بیٹھو نا، جو اہل محبت ہیں، جو اہل عشق ہیں، جو مشاہدوں تک، عین الیقین تک تو کم از کم پہنچ چکے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان کے پاس بیٹھو گے تو آگ خانہ بخانہ تو عشق سینہ بسینہ، تو دل سے دلوں کو راہ ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو وہ محبت کے چھینٹے تم تک بھی آئیں گے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ معاشرے میں جیسے ناانصافی اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ناانصافی اور ظلم کے بڑھنے کی وجہ سے بھی یقین متزلزل ہو رہا ہے کہ معاشرے پورے میں یہ ہو رہا ہے۔ تو انسان اب یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر جو فرائض ہیں، جو ذمہ داری ہیں، ان کو اہمیت دیں۔ پھر ایک معاشی بدحالی، جتنا وہ کسی کو روٹی کے لقمے کو ترس رہا ہے تو اس کو ایمان اور یقین کی آپ کیا بات بتائیں گے؟ تو ایسے میں ضرورت ہے کہ ثروت مند لوگ، امیر لوگ آگے بڑھیں، وہ ایک ان لوگوں کو اٹھائیں جو کمزور ہیں، جو گر رہے ہیں، اور آغاز اپنے رشتہ داروں سے کریں۔ ہمارے کتنے ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جو ترس رہے ہوتے ہیں اور ہم خیرات بانٹنے باہر شہروں میں نکلے ہوئے ہیں، ان سے غافل ہیں۔ ہاں جی، ان سے غافل ہیں، اور یا ان کو ہم منہ لگانا نہیں چاہتے، ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو آپ نے کیا یقین کو پانا ہے، آپ ان کے یقین کو بھی کھو رہے ہیں۔ تو یہ متزلزل کر رہی ہیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں۔ تو معاشی بدحالی، ظلم، ناانصافیوں کا بڑھنا، پھر یہ کسی بھی سماجی سطح پر ہے، معاشی سطح پر ہے، اخلاقی سطح پر ہے، ہر سطح پر یہ یقین کو متزلزل کرتی ہیں۔ پھر ہے کہ انسان سست ہے، کاہل ہے،
وہ اٹھ کے کرنا نہیں چاہتا, وہ تحرک نہیں ہے اس کے اندر. صبح اٹھنا سب کے لیے بھاری ہے, نیند سے اٹھنا مشکل ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرے. تو جتنی یہ سستی, قائلی, آرام طلبی, عیاشی بڑھتی چلی جائے گی, یقین کہاں سے آئے گا؟ تو ایک دفعہ تو اس اسپیل کو توڑنا پڑے گا. یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں ہم, یہ زنجیریں ہیں, یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں ایمان میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. تو متحرک ہو کر رہیں, کمانڈوز کی طرح اپنے نظم و ضبط میں رہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے. اللہ نے تو پوری کائنات کو ایک نظم دیا ہے. کیا بات ہے, بے شک. ہاں, تو ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیں, آگے بڑھیں اس اللہ کی خاطر. پھر ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے یقین کی دولت عطا فرما, مجھے حقیقتوں تک پہنچنے کی رسائی عطا فرما. کون لوگ ہیں جو حق الیقین تک جاتے ہیں؟ میرے رب مجھے بھی عطا کر, میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں بھی مسلمان. وہ خالق کائنات, ذرا سر اٹھا کر دیکھو کتنی گلیکسیز ہیں, کتنی بڑی کائنات, مگر ادھر دل سے دعا نکلتی ہے اور رب تک پہنچتی ہے. ادھر سجدے میں سر رکھتے ہو وہ رب متوجہ ہو جاتا ہے, مگر دل سے رکھنے کی تو ضرورت ہے. تو وہ خالق ہو کر, مالک ہو کر, لمحوں میں ہماری دعاؤں کو سننے والا, ہم ہی غافل ہیں, ہم ہی چاہتے ہی نہیں ہیں. اگر چاہتے ہیں تو اسے دعاؤں میں لے آئیں. اللہ رب العزت اطمینان قلب بھی عطا فرمائے گا, فہم کو بھی کھول دے گا. اب میں نے کہیں پڑھا کہ جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں نا, تو اس یقین کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو کائنات ہے, یہ جو ہوا چل رہی ہے, یہ پانی بہہ رہے ہیں اور یہ بہتے دریا, یہ لہلہاتے کھیت, یہ اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں. یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ میرے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنا سکون ملا, یہ سوچ کر کہ واقعی وہ اتنی بڑی کائنات کا مالک, لیکن مجھے بھی تو اس نے ہی بنایا ہے, اس کی نظر مجھ پر ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جو پورا کارخانہ قدرت چل رہا ہے, لیکن میرے معاملات پر اس رب کی نظر ہے, تو وہ یقیناً میرے معاملات کو بھی درست فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سعدیہ ایک مصرع کہہ دوں, ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو ایسی ہو. اللہ پر یقین کی بات ہو رہی ہے. سعدیہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ پر جو کامل یقین ہے, اگر اس کی کمی ہو جائے تو وہ کن کن مسائل کو جنم لیتی ہے؟ پھر تو بندہ ہی گیا. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اگر وہاں یقین نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ یقین نہیں ہے تو پھر وہاں شک ہے, یعنی آپ کے ایمان میں وہ پختگی ہی نہیں ہے, پھر آپ کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا شک ہے. تو جب شک جنم لے لیتا ہے تو پھر آپ کی عبادتوں سے رنگ ختم ہو جاتا ہے, یعنی آپ اس رنگ میں ڈھلتے ہی نہیں ہیں جس رنگ میں ڈھلنے کا حکم ہے, تو وہ عبادتوں میں نور ہی نہیں آتا, آپ کی عبادتیں بے نور ہو جایا کرتی ہیں. یہ آپ کو نقصان ہے کہ آپ کے اندر جب یقین نہیں ہے تو پھر شک ہے, کیونکہ اس کا الٹ شک ہے, تو پھر عبادتوں سے نور چلا گیا, آپ کی دعاؤں سے وہ تاثیر چلی گئی, آپ نے غلط صحبتیں اختیار کر لیں اس وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ نور نہیں ہے. پھر آپ مشکلات میں گر گئے, پھر آپ مصائب کا شکار ہو گئے, پھر آپ بلندی کے بجائے پستی کی طرف آ گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس رب پر کامل یقین ہی نہیں رکھا. آپ کے اندر وہ جب اس نے آپ کو مصائب و آلام میں گھیرا تو وہ یہ دنیا آپ کے لیے ایک امتحان گاہ ہے نا, وہ ایک امتحان تھا, لیکن اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی, وہ سزا بن گئی وہ چیز. اگر وہ وہاں صبر کرتا تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دیتا, لیکن انسان کیونکہ بے صبرا ہے, اس نے اس مصائب پر صبر نہیں کیا بلکہ اس کی شکایتیں کرنا شروع کر دی. پھر بندہ شک پہ شکایتوں پر آ جاتا ہے جب اس کا یقین رب پر نہیں ہوا کرتا. اور اگر اس کو دوسرے پیرائے سے دیکھیں تو میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ انسان آج ناشکرہ کیوں ہے, بے صبرہ کیوں ہے, کیوں وہ تعلیمات سے دور ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اسے تعلیمات نبی کی وہ روشنی, وہ نور نہیں مل رہا جو اسے ملنا چاہیے, اور وہ اس کی خود تک و دو نہیں کر رہا. اگر آج بھی ہم بڑھنے کی کوشش کریں, تعلیمات نبی سے جڑ جائیں تو اللہ پر یقین کامل ہو جائے گا. ہم بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں کو اختیار کر لیں تو پھر ہمیں اللہ پر یقین پختہ ہو جائے گا. پھر ہم مشکلات کا سامنا کریں گے, مصائب ہمارے پاس کم ہو جائیں گے. جب ہم مصائب پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے, جب ہمیں اچھی صحبتیں ملیں گی تو یقین پختہ ہوگا. یقین میں جب کمی ہوتی ہے تو انسان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, اور پھر وہ مصائب و مشکلات آنے پر شک پہ شکایت کرتا ہے, تو وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. جیسے ایک اولاد آزمائش اللہ رب العزت اگر لے لے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا, بلکہ وہ اس پہ شک پہ شکایات شروع کرتا ہے, تو یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. اگر وہ اس پر صبر کر لے
تو رب اس کے درجات بلند کر دے اور نہ جانے وہ اس کو اور کیا عطا کر دے. لیکن انسان بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے, تو رب کا یہی تو حکم ہے کہ تم ان چیزوں پر صبر کرو تو وہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا, پھر تمہاری عبادتوں میں وہ نور آنے لگے گا, تمہاری دعائیں اس بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی کیونکہ تمہارے اندر یقین آ گیا. اور اگر یقین کی کمی ہے تو پھر شک ہے, تو خدا را اس شک کو ختم کریں. اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. کیا بات ہے. جب ہم یقین کے ساتھ اس بات کو پڑھتے ہیں نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بڑھاؤں گا, اللہ اکبر. دینے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا یقین کے ساتھ دیجئے کہ میں دوں گا تو مجھے دگنا ہو کر کیا تگنا ہو کر بھی ملے گا, 10 گنا بھی ملے گا. تو یہ یقین ہے, اس یقین کو جب دل میں جما لیں گے پھر اپنا ہر عمل دیکھیے تو پھر وہ رب آپ کو کیسے نہیں عطا فرمائے گا, بے شک وہ رب آپ کو عطا فرمائے گا. مختصر سا کوئی میسیج آپ. زینب, اولیاء اعظام کی سب سے بڑی خصوصیت اس یقین کو پانا. بے شک بے شک. تو وہ اس درجے پر جا پہنچتے ہیں تو پھر وہ انہیں کوئی چیز متزلزل نہیں کر پاتی. تو آپ دیکھیں خواجہ اجمیر, وہ اجمیر کی پہاڑیوں میں اکیلے آ کر کٹیا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, جنگجوؤں کی وہ سرزمین ہے, اور پھر اسی سے روشنی پھوٹتی ہے, ساری بستی ایمان سے روشن ہو. کیا بات ہے. جی سعدیہ. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, آپ نے بھی اپنے انداز میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کو شامل کر لیں اپنی ہر دعا میں کہ وہ رب ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے. اور میں خواتین سے بھی بالخصوص گزارش کروں گی کہ جو ہماری زبانوں پر شک پہ شکایت ہیں تو ان سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ جو اس رب نے عطا کیا اس پر شکرانہ ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہر دم توفیق عطا فرمائے. الہی آمین, اللہم آمین. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے رہی. سعدیہ آپ تشریف لائیں, بہت عمدہ گفتگو آپ کی جانب سے بھی رہی. جناب ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بیان کرتی ہوں. صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سارے جو ہیں وہ واقعات ہیں. ایک صحابی دعوت دے رہے تھے جہاد کے حوالے سے, اور جن کو دعوت دے رہے تھے وہ کھجور کھا رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یقین کی ایک بات یہاں پر چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گی, بلکہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی مثال ہے. صحابی نے دعوت دی, آپ کھجور کھا رہے تھے, آپ نے کھاتے ہوئے کھجور کو واپس رکھا. کیوں؟ کیونکہ ان صحابی نے آپ کو جہاد کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ جب یہ بتایا کہ جب تم شہید ہوگے جنت میں جاؤ گے وہاں کیا کیا انعامات اور اکرامات ملیں گے, آپ کو وہ خوشخبریاں آپ کو بتائیں, تو انہوں نے وہ کھجور آدھا کھاتا ہوا کھجور رکھا کہ اچھا جب میں شہید ہوں گا تو مجھے کیا کیا انعامات ملیں گے. تو پھر یہ کھجور جو یہاں پر ہے اس کی آپ سوچیں کہ ان نعمتوں کے آگے وہ کیا نعمت ہوگی. آپ نے اس کھجور کو رکھا, جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت کا رتبہ بھی پایا. یہ یقین کی منزل ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس میں سے تھوڑا سا ان کا صدقہ بھی عطا فرما دے تو یقینی طور پر ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. یہ یقین, ایمان کی روشنی ہمارے دل میں ایسے راسخ ہو جائے. آپ یقین کریں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ایک میسج میں یہاں پر اور بھی دینا چاہوں گی کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے, تو آپ کا یقین اور زیادہ مستحکم ہوگا اللہ کی ذات پر. کیونکہ جو چیزیں آپ کو ملیں گی اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے, اس کے ترجمے سے, آپ کی ذہن کی, آپ کی دل کی, آپ کی فکر کی جو آبیاری ہوگی, یقین کر لیجئے کہ آپ کی زندگی ضرور بدل سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر تو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہماری یہی کوشش ہے آخر میں ہر بار کی طرح پھر یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.